تو بہت دور کی بات ہے، اس کے ساتھ اس میں ایمان کا نام بھی ذکر نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک رائے مجدد الفسانی سے غلام احمد کو نسبت کیا؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی پنجاب کے تھے، سرہند کے، تو کہا مجدد الفسانی سے غلام احمد کو نسبت کیا؟ سارا کتنا بھی اونچا ہو سریا ہو نہیں سکتا، دوا کتنا بھی کالا ہو کنہیا ہو نہیں سکتا۔ سنا ہے قادیہ میں بانسری گوکل کی بجتی ہے، مگر ہر بانسری والا کنہیا ہو نہیں سکتا۔ اس نے جیسے یہ دعویٰ کیا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، ویسے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں کشن کنہیا ہوں۔ ایک ہندو نے آج تک اسے قبول نہیں کیا، ہزاروں مسلمانوں نے قبول کر لیا۔ ہمارا اس سے اختلاف کیوں ہے؟ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، غلام احمد نام رکھا گیا، اسلامی طریقے کے مطابق خطرہ ہوئی، شادی بیاہ ہوئی، کفن دفن ہوا، نماز روزہ کرتا ہے، اور اپنی پوری گمراہی محنت کا میدان رسول اللہ کی بھولی بھالی امت کو بنا۔ ہم کو یقین ہے ایک مسلمان کے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن رہا تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ گناہ ہو سکتا ہے، بے عمل ہو سکتا ہے، بد عمل ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، خدا توبہ کی توفیق دے، لیکن جب تک محمد رسول اللہ سے رشتہ ہے، چاہے کتنا بھی تھوڑا ہو، کتنا بھی تھوڑا ہو۔ مولانا عبدالباسط دریابادی کہتے ہیں جب وقت بڑا نازک اپنے ہوئے بیگانے، جب وقت بڑا نازک اپنے ہوئے بیگانے، ہاں کام اگر آیا تو نام تیرا آیا۔ جی سمجھے تھے سیاہ کاری اپنی ہے فضو حق سے، سمجھے تھے سیاہ کاری اپنی ہے فضو حق سے، دیکھا تو کرم تیرا اس سے بھی سوا پایا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کی شفقت محبت ہمدردی کتنی ہوگی۔ یاد رکھو نبی ہمدرد سب کے ہیں، محتاج کسی کے نہیں۔ ہمدرد ہونے میں اور محتاج، ساری دنیا مل کے محمد عربی کا کلمہ پڑھے تب بھی ان کی شان کچھ پڑھنے والی نہیں ہے، اور ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے تب بھی ان کی شان میں فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ان کو جو شان، جو شوکت، جو قدر، جو منزلت رب العالمین نے دیا ہے ان کی طرف سے دی ہوئی ہے، آپ کی وجہ سے نہیں ہے۔ کائنات ان کی وجہ سے ہے، ان کا مرتبہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم عین محمد ہیں، محمد رسول اللہ دوبارہ بھیجے گئے ہیں، یہ عام سی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان قادیانیوں کے عقیدے کو قبول کرتا ہے تو یاد رکھو قادیانی رہتے ہوئے مسلمان ہونا ناممکن ہے، اور کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، اگر وہ اسلام پر ہے تو اس کا احمدی اور قادیانی ہونا ناممکن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ختم نبوت صرف ایک عقیدہ نہیں، ایمان بس ایک عقیدہ نہیں، تمام اسلامی عقیدوں کی بنیاد ہے۔ ہم علماء کرام ہیں، ہم کو ہر فتنے کے مقابلے میں محنت کرنا ہے، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ یہ راز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی لکھتے ہیں کہ آپ کی نبوت ذاتی ہے، آپ کے کمالات ذاتی ہیں، آپ کی مثال سورج سے دی گئی ہے، جیسے سورج کی اپنی روشنی ہے اور سارے چیزوں کی روشنی اور چاند تاروں کی سورج سے اخذ کی گئی۔ اس لیے آپ عام انسانوں کے نہیں، مسلمانوں کے نہیں، نبیوں کے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی نبوت آپ کے صدقے میں ہے، آدم سے عیسیٰ تک کی نبوت علیہ السلام آپ کے صدقے میں ہے۔ ایک ایسا نبی جو نبیوں کا نبی ہو، ایک ایسا نبی جو خدا کا چہیتا اور دلارا ہو، ایک ایسا نبی جس پر ایمان لانا نبیوں کے لیے ضروری ہو۔ ایک آدمی پنجاب سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دوسرا محمد مان لو، مسلمان مانے گا، تسلیم کرے گا؟ یاد رکھو دنیا میں ہر قوم کے ساتھ ہم گزارا کر سکتے ہیں، اس ملک میں بہت سے غیر مسلم ہیں، بات خالی نان مسلم کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمان جب تک مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مان لیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میں نے ایک مرتبہ یادگیر کے جلسے میں مرزا مسرور کو چیلنج کر کے پوچھا تھا، آج میں آپ کو چیلنج کر کے پوچھتا ہوں، قادیانی سن رہے ہوں تو جائیں جواب دے آئیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی قادیان میں پیدا ہوتا ہے۔